دیکھو یہاں حالانکہ یہ ادھر لیکن یہ نہیں صحیح ادائیگی نہیں کی اس نے. پھر دوبارہ ریورس کرے سے میں نے اتنا ہائی کہہ رہا ہے. سر اس میں وہ مہدی حسن صاحب کی بھی ہے لیکن مجھے ہارٹ ٹچنگ ہے یہ بہت زبردست انہوں نے. اس میں بیٹا جو ہے نا یہ علامہ جو ہے نا وہ
گل لالہ کو مخاطب کر کے کہ اے گل لالہ تو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، بلندی پر ہے، اور یہ تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی تو یعنی ایک لالہ صحرائی ہے، یعنی تیرے بے شمار جو ہیں وہ اور پھول ہونے چاہیے تھے جن پر اثر ہونا چاہیے تھا، تو میری بھی، میں بھی جیسے تو اکیلا ہے اور کوئی بھی دشت میں تیرا ساتھی نہیں ہے، تو کہتا ہے میری بھی، لیکن کہتا ہے کہ میں اس کیفیت سے بڑا پریشان ہوں، یہ گنبد بینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی، کہ اے گل لالہ یہ کائنات میں اتنی وسعت ہے، ہمارے تو بے شمار دوست ہونے چاہیے، ساتھی ہونے چاہیے، خیر خواہ ہونے چاہیے، تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر اقبال ایک قسم کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہم جو ہے نا کوہ طور کی طرح وہ درخشاں ہیں، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو جب وہ گئے اور وہاں خدا سے ملاقات ہوئی، تو کہتا ہے ہمارا جو تیرا مقام جو ہے، میرا مقام جو ہے، ہمارے پاس جو یہ کلام ہے یا تیرے پاس جو یہ گل لالہ جو ہوتا ہے، یہ آتش گلابی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک داغ ہوتا ہے سیاہ، جس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے میں وہ ہے کچھ، یعنی جستجو ہے، آرزو ہے جو کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں اقبال جو ہے نا دراصل یہ اظہار ہے ایک شاعر کا کہ میرے پاس اتنی بڑی متاع ہے آپ لوگوں کی، لیکن ہے کہ تم مجھ سے وہ توجہ نہیں کر، یہ گنبد بینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی۔ پھر کہتے ہیں بھٹکا ہوا راہی تو، بھٹکا ہوا راہی میں، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرا، یعنی یقینی طور پر تیری یہ تو بھی بھٹکا ہوا ہے اور میں بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک نا احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ان کو فالو کیا جائے، اور اس کے ساتھ نا اس وجہ سے وہ لفظ استعمال کیا بھٹکا ہوا راہی تو، بھٹکا ہوا راہی میں، منزل ہے کہاں تیری، یہ یقینی طور پہ ہے لالہ صحرائی یہ تیری منزل نہیں ہے، منزل تیری اور ہے، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی، منزل ہے کہاں تیری، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، ہاں مطلب منزل تیری اکیلا رہنا نہیں ہے، تیرے ساتھ بے شمار وہ ہونے چاہیے، بالکل، تو یہ جہاں تو ہے یقینی طور پر یہ تیری جگہ صحیح، تیرا مقام نہیں ہے، تیرا مقام نہیں ہے۔ اور اگلا شعر اس سے بھی غضب ہے، اور اگلا شعر خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر، یعنی کوہ وہ انتہائی اونچائی، کمر جو اس کا نشیب ہوتا ہے، نشیب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پوری جہاں تو ہے یا میں، یعنی یہاں کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر لوگ موجود ہوتے تو تو بھی کوہ طور سے کم نہیں ہے، اور میری شاعری بھی کوہ طور سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارا قصور نہیں ہے، سمجھنے والے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ خالی ہے کلیموں سے، یہ سوال ہے کہ یہ ساری جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے، لیکن ہے کہ یہاں پر جناب نہ کسی کو ادراک ہی نہیں ہے، خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر ورنہ تو شعلہ سینائی، میں شعلہ سینائی۔ یہاں اقبال نے یعنی دوسرے لفظوں میں، یعنی میں تو سمجھتا ہوں بیٹا کہ یہ وحدت الوجود نہیں بیان ہو رہا ہے یہاں پہ، نہیں وحدت الوجود، تو شعلہ سینائی، میں بھی شعلہ وحدت الوجود اور چیز ہے، اقبال وحدت الشہود کا حامی ہے۔ اچھا ہاں، وحدت الوجود جو ہے نا یہ نہیں ہے، یہ یعنی وحدت الوجود یہ ہے کہ یہ سانپ، یہ درخت، یہ مچھر، ہر چیز جو ہے نا وہ خدا ہے، بالکل، لیکن جو وحدت الشہود یہ ہے کہ ہر چیز خدا سے ہے، اس کی نشانی ہے، یعنی یہ جین مت، ہندو مت، بدھ مت، یہ جو ہے نا یہ وحدت الوجود کا، ہم وحدت الوجود نہیں، اور اقبال اس کا بڑا، اقبال جو وہ شیخ جو ہے نا اپنے سرہندی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ جہانگیر کے دور میں جو ہے یہ ان کا اقبال جو ہے نا اس کو فالو کرتا ہے۔
ہاں؟ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ، یہ جمع ہے کلیم کی جمع کلیموں، کہ یہاں ایک نہیں ہے ہی کوئی نہیں، خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ کمر ورنہ تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی، تو شاخ سے کیوں پھوٹا پھوٹا جی، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی۔ اب یکتائی جو ہے نا وہ یونیک، ہاں یہاں اقبال دراصل دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ جو یہ جو وحدت الوجود ہے نا وہ خودی انفرادیت کے خلاف ہے، یکتائیت کے خلاف ہے، لیکن اقبال جو ہے نا وہ نا ہر خودی جو ہے نا، اور جتنا آدمی جو ہے نا یونیک ہوگا، جتنی انسان میں انفرادیت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ خدا سے قریب ہوگا۔ یعنی اقبال کا نقطہ ہے کہ جتنی کسی کے اندر انفرادیت موجود ہے اتنا ہی وہ خدا سے زیادہ قریب ہو جائے گا، مطلب وہ خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنے کے قابل ہوگا، خود ہی کو کیا کہ خود ہی کو کر بلند ایسا کہہ دیا، ہاں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، یعنی تمہاری اتنی اپنے آپ کو اتنا تلاش کرو نا، جی اس حد تک ایکسپلور کرو کہ بس تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی، اور غواص محبت کا، غواص بیٹا کہتے ہیں غوطہ خور جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ ذرا سا اہم شعر ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا سمجھائیے گا، ایکسپلین کیجیے گا، یعنی اگلا مصرع جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں یا جو ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یعنی یہاں اقبال نے تشبیہ دی ہے کہ ایک ایسا سمندر کہ جس کا ہر قطرہ بذات خود سمندر ہے، مطلب ہر ذات اپنے میں ایک یکتا ذات ہو، اور وہ ایک مطلب یعنی کہتا ہے کہ اللہ غاص محبت کا اللہ نگہباں ہو، کہ یہ انسان جو ہے، یہ جو مسلمان ہے، اس کے سامنے جو وہ اس کا فیلڈ جو ہے، جو اس کی جو اپنا جہاں اس نے کشمکش کرنی ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ قدم قدم پر اس کو بڑی جو وہ ہے اپنی حفاظت یا وہ اس کو ضروری ہے، کیوں کہ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے یہ یعنی تہ در تہ جو نا ہر قطرہ بذات خود ایک، لیکن اسی کو اقبال نے جو ہے نا ایک جگہ دوسری جگہ بڑا اس کو ضرب کلیم نے یہ اپنے بیٹے کے حوالے جو انہوں نے کہا ہے کہ نا کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوب، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوب، تعلیم ہو گو فرنگیانہ، شاخ گل پہ چہک و لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، وہ بحر ہے آدمی کہ جس کا، وہ بحر ہے آدمی کا جس کا ہر قطرہ ہے بحر بکرا۔ یعنی یہاں پر یعنی اقبال نے یعنی اپنے بیٹے کے وساطت سے یہ کہا ہے کہ اے بیٹے تو یہ سمجھ کہ تو یعنی وہ بذات خود جو ہے نا، تو اگر سمندر ہے تیرا ہر قطرہ بذات خود جو ہے نا وہ سمندر کی طرح تو بھی کم نہیں۔ تو یہاں پر اقبال نے جو وہ دی ہے نا کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جو ہے نا مرحلے پر ہر یعنی اس فطرت اور کائنات میں مسلمانوں کو یا جو ہے نا وہ یعنی بڑی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم کی ضرورت ہے، قدم قدم پر جو اسے آزمائشیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت درکار ہے۔ سو یہ مسلمان جو ہے یا وہ ایک قسم کا اس نے کہا کہ جس طرح غوطہ خور، جب وہ آپ کو پتہ ہوا کہ یہ قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ جہاں پر جب انسان ایک خاص ڈیپتھ میں جاتا ہے تو وہاں وہ غوطہ خور اپنا ہاتھ بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک بہت بڑا کوئی سائنسدان تھا، وہ قرآن شریف کی اس آیت کو جب اس نے اس کے سامنے کسی نے رکھا نا، وہ کہتا یار یہ جو پیغمبر تھا وہ تو کبھی سمندر کے اندر گیا ہی نہیں ہے، تو واقعی اتنے ہزار ڈیپ پر جا کے تو سمندر میں ایک ایسی گہرائی آتی ہے کہ جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا یار یہ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کہتا غاص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں ہے دریا کی گہرائی۔
ہر قطرہ دریا میں ہے دریا کی گہرائی. کی ہے گہرائی کی ہے. ہر قطرے میں ہے، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. واہ، تھوڑا سا جو ہے نا یہ آتا ہے دماغ میں، لیکن تھوڑا سا آہستہ سلو کہ ہر قطرہ دریا میں دریا کی گہرائی. ہر قطرہ بذات خود دریا ہے، بالکل اس میں صلاحیت ہے. مطلب سمندر ہے خود بھی. وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جس طرح کہ اللہ کی ذات مطلب ہے اللہ کی ذات جو ہے انفرادی ہے، ٹھیک ہے، انفرادی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے. اور باقی جو ہم ہیں جیسے انسان ہیں تو ہم اس کی صفات کو اپنے اندر منعکس کر کے تو ہم بھی اس جیسے کم تر سطح پہ بن سکتے ہیں. اس کا یہی مطلب نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ بیٹا ایک یہ مد نظر رکھو کہ خصوصی طور پر یہ جو ہے نا بال جبریل یہ 1935 میں 1935 ضرب کلیم 1936 میں جی، اور یہ اپنا ارمغان حجاز 1938 میں جی، اور یہ بہت ہی یعنی میچورڈ کلام ہے بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بھی یہاں پر بڑا ایک وہ اس کو سمجھنے کے لیے نا بڑی یعنی جیسے جیسے آپ اور باقی اشعار پڑھیں گے نا، اقبال کی ساری شاعری آپس میں لنک ہے جی، ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے آپ زیادہ جائیں گے اور چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. تو یہ دیکھیں یہ پہلی غزل اقبال کی جو ہے بال جبرائیل، اب نام بھی دیکھو کیا رکھا اس نے، بال جبرائیل. اچھا دیکھو نا یہ بات جگہ ہماری یہ لالہ سرائی کے حوالے سے گفتگو اینڈ ہوگی. ہاں چلیں بس اس کو میں پھر کلوز کرتا ہوں. اب دیکھیں نا یہ تو بھی نظم ہے. اچھا چل دیا، کافی ہے آگے سر تھک نہیں گئے تو اشعار ابھی باقی ہیں اس کے وجہ سے تھکاوٹ ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یار، چلیں اس کو نیکسٹ ٹائم باقی جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے. اب دیکھو نا وہ یہ لمبی ہے. اب ایک جگہ اسی بال جبریل میں وہ کیا کہتے ہیں